اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی، ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے۔ دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھنچے چلے آئے۔ قرآن میں لکھا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسج، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہیے۔ قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول کے حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم، ڈف الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں، یہ صاف طور پہ لکھا ہے۔ ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول، میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے، شراب سے مجھے سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے۔ تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے، دیر از میوزک تھراپی آلسو۔ قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس۔ قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے۔ کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں۔ میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں۔ کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ کہتے میں نے عرب دیکھا بنا عین کا، عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے۔ اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا، لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے۔ ہم گانے سنتے نا، وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے۔ وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے لے کے آ سکتا ہے، ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے لیکن پھر بھی گنگناتے، نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے، گھر کے باہر بونگا لگائے 1 2 3، کیا 1 2 3، نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا۔ تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے، صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب، اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے، ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے۔ اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے، ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہے۔ I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is a very pleasant thing, but why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے، تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ، ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں، کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے۔ آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، میں تمہارے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں، پھر بھی ہم اس کو گنگناتے۔ آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8
ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते हैं, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है। तो इनमें से एक चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे, बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ जाती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूजिक सुनती हूँ, क्या जायज़ है कहने, क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने? कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में। उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाअल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चारिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में। आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ, डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंजर के, हदीस के पस मंजर में म्यूजिक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। और मूवी, वो मूवी